فار انسٹنس کون سی سچویشنز ہو سکتی ہیں کہ جس میں آپ روزہ نہ رکھیں تو خیر؟ جیسے دیکھیں اسلام میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اگر بہت چھوٹا بچہ ہے جو کہ بالغ نہیں ہوا وہ بے شک روزہ نہ رکھے. صحیح. کوئی شخص اگر بوڑھا ہے، ضعیف ہے، زیادہ عمر کے لوگ ہیں، ان کو بھی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ بھی روزہ نہ رکھیں. پھر کسی کو کوئی ایسی بیماری جس میں اس کو یہ خطرہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی وہ بھی روزہ نہ رکھے. پھر کوئی شخص سفر میں ہے تو وہ بھی روزہ نہ رکھے. کوئی عورت اگر پریگننٹ ہے وہ بھی روزہ نہ رکھے. کوئی عورت اگر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ بھی روزہ نہ رکھے. اور اس کے علاوہ کوئی شخص ذہنی مریض ہے جو کہ روزے کی جو اصل فضیلت یا روزے کی جو مقدس اہمیت ہے اس کو بھی نہیں سمجھتا تو اس کو بھی منع کیا گیا کہ وہ بھی نہ رکھے جب وہ سمجھتا ہی نہیں اس چیز کو، کیونکہ عبادت کو سمجھ کے کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ لیڈیز میں اگر ان کو کسی کو مینسز آتے ہیں یا ان کو وہ بچے کی پیدائش کے بعد جو ان کو بلڈ آتا رہتا ہے تو اس دوران بھی روزہ رکھنا منع ہے. تو یہ بہت سی چیزیں، بلکہ یہ ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام سخت مذہب نہیں ہے. بالکل بھی نہیں، کتنا سمپلی بتایا گیا ہے. یہ انسانی فطرت کے مطابق ایک مذہب ہے. آپ نے کہا کہ بچوں کو جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہوتے وہ روزہ نہ رکھیں. چڑی روزے کا کانسیپٹ ہمارے درمیان بہت ہے کہ مائیں ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، تو اماں کہتی ہیں کہ چلو روزہ رکھ لو، 12 بجے تم نے لنچ کر لینا ہے. تو یہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے ہماری معاشرے؟ دیکھیں اسلام میں تو اس کا تصور نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ایک لحاظ سے بہت اچھی چیز ہے کہ آپ نا وہ بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ وہ بچہ جو کہ دوپہر تک روزہ رکھ لیتا ہے اور اس کا جی بھی کیا ہے وہ ایک لحاظ سے خوش ہوتا ہے، لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اگر وہ پورا روزہ بھی رکھے گا تو اس کو اس لحاظ سے موٹیویشن ہوگی. تو موٹیویشن پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز ٹھیک ہے. اوکے، تو چڑی روزہ ایک اچھا کانسیپٹ ہے جس کو اچھا ہونا چاہیے. جی. سفر میں ہم نے بات کی کہ سفر میں روزہ نہ رکھیں. آج کل سفر آسان ہو گئے ہیں، جہاز سے بھی، بائی روڈ بھی سفر اتنے نہیں ہے، اتنے مشکل جتنے کہ شاید پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے. اب ایک ڈیبیٹ آ جاتی ہے کہ پرانے زمانے میں سفر بہت مشکل تھا اس لیے روکا گیا. آج کل کے زمانے میں جیسے ہم لاہور سے کہیں بھی اسلام آباد تک جا رہے ہیں تو تب تو روزہ رکھ لینا چاہیے. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ایک سفر کی دو قسم کی نوعیت ہے. ایک ہے کہ چھوٹا سفر. صحیح. اگر آپ جہاز پہ جا رہے ہیں تو وہ 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا پاکستان میں ہی سفر ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھیں جی روزے کا جو ہے نا اگر آپ کنسیپٹ دیکھیں تو روزے کی ایک یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا تعلق ہے. تو جب دیکھیں نا اس تعلق کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شخص جس نے روزہ رکھا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے، پھر بھی وہ نہ پانی پیتا ہے نہ کوئی چیز کھاتا ہے. تو یہ تو ایک ثبوت ہے نا کہ وہ واقعی اللہ اور اس کے بندے کا تعلق ہے. تو یہاں بھی میں یہ کہوں گا کہ چونکہ اللہ اور اس کے بندے کا تعلق ہے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اسی بندے کو فیصلہ کرنے دے جس نے سفر کرنا ہے. اگر وہ سفر سمجھتا ہے کہ آسان ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ رکھ لے، کیونکہ یہ تو اس نے اپنی عقیدت کے تحت رکھنا ہے، تو اس میں اس بندے کو آزادی ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں رکھ پاؤں گا تو وہ اس لحاظ سے بھی کر سکتا ہے. کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی لازمی چیز نہیں ہے. اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں روزہ. جی. صحت مند انسانوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے بہترین غذا کیا ہونی چاہیے جو ہم سحری میں یا افطاری میں لیں؟ اب جو صحت مند لوگ ہیں نا جن کو کوئی بیماری نہیں ہے اس میں بھی اسلام کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سحری جو افطاری کرنی ہے اس میں سادگی ہونی چاہیے. صحیح. اس میں جو ہے نا جو اسلام کا اصول ہے کہ آپ نے معدے کے 3 حصے کرنے، ایک حصہ ٹھوس، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ خالی چھوڑے. پھر اس کے بعد سنت ہمیں ملتی ہے، کھجور کا تصور ہے کہ کھجور آپ سحری میں بھی کھا سکتے ہیں، افطاری میں بھی، بلکہ افطاری میں کھجور کے ساتھ روزہ کھولنا بہت افضل مانا جاتا ہے. اب میں آپ کو طب کے پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں کھجور کی اہمیت. جو ہماری طب ہے وہ اس نے اس کو کھجور کو کثیر الغذا ایک پھل کا نام دیا ہے. یعنی کہ اتنی چھوٹی مقدار میں آپ کو اتنے زیادہ غذائی عناصر نہیں ملیں گے. تو یہ کھجور جو ہے، بلکہ آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں تو وہ بے شمار صحابہ کا واقعہ ہے. حضرت علی کا کئی جگہ پہ ذکر ہے کہ وہ انہوں نے کھجور سے روزہ رکھا اور پانی پیا، اور کھجور اور پانی کے ساتھ انہوں نے روزہ کھول لیا، اور کوئی چیز ان کو میسر ہی نہیں تھی. سر کھجوروں کی بھی تو ٹائپس ہوتی ہیں نا، قسمیں ہوتی ہیں.
کون سی کھجور کی قسم سب سے بہتر ہوتی ہے؟ جیسے سعودی عرب میں ہمیں اجوا کھجور مل جاتی ہے اور ہمارے پاکستان میں دوسری ٹائپس کی کھجوریں ہوتی ہیں، تو آپ پاس جو بھی اویلیبل ہے آپ کھا لیں، یا پھر اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں کہ کون سی بہتر ہے کون سی نہیں ہے؟ اس کو نا اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا، صحت کے لحاظ سے، تو سب سے اچھی کھجور اجوا کو مانا جاتا ہے کہ اجوا کھجور جو ہے نا، خاص طور پر دل کے مریضوں کے لیے اجوا کھجور کو بڑا اچھا مانا گیا ہے. لیکن بہرحال ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا کیونکہ وہ مہنگی بہت ہوتی ہے. جی جو بھی کھجور لیں گے، جب وہ اگر ہم رسول کریم کی جو حالات زندگی دیکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے ہر طرح کی کھجور کھائی ہے. تو آپ کوئی بھی کھجور اپنے حالات کے مطابق، اپنی اویلیبلٹی اور اپنی افورڈیبلٹی کے لحاظ سے کوئی بھی لے سکتے. ساری کھجوریں غذا کے لحاظ سے، نیوٹریشن کے لحاظ سے بہتر ہیں، بہتر اچھی ہیں، ہاں جی. تو وہ آپ لے سکتے ہاں ہیں. جی. اور کھجوروں کی بھی کوئی ہوتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طاق اعداد میں یا آڈ نمبرز میں کھجوریں کھایا کرتے تھے کہ 1 یا 3 یا 5 اس طرح سے، تو یہ بھی ہوتا ہے کچھ؟ یہ بس روایات ہیں، لیکن اچھا. آپ پہ اس میں کوئی بندش نہیں ہے کہ آپ کس طرح کھانا چاہتے ہیں. اچھا اچھا. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں، اسلام ایک میانہ روی کا مذہب ہے. اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بہت زیادہ کھجوریں کھا جائیں. صحیح. کئی لوگ میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی مجھے اچھی لگی تھی، میں پاؤ کھجوریں کھا گیا. تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں. اسلام جو ہے نا، وہ کثرت کو اور یہ جو لمٹ کو کراس کرنا جو ہے نا، اس کو وہ خلاف ورزی کرتا ہے. درمیانی راستہ اختیار درمیانی راستہ، میانہ روی اختیار کریں. آپ کھجور بھی کھائیں، آپ روٹی بھی کھائیں، آپ سالن بھی کھائیں، پانی بھی پئیں. پانی بلکہ زیادہ پینے کا حکم ہے. لیکن یہ ہے کہ وہی بات جو میں نے پہلے کہی سی کہ معدے کے 3 حصے کریں. ایک خالی چھوڑ دیں، ایک پانی کے لیے اور ایک آپ کے سالڈس کے ہاں لیے جی. چھوڑ دیں، تو آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ پراپر ہو جاتی ہے. جی جی. سحری میں پراٹھے کھائے جاتے ہیں جی جی. عموماً، یہ صحت کے لیے کیسا ہے؟ اب دیکھیں، اگر تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اسلامی لحاظ سے بھی اگر آپ نے کھانا ہے ٹھیک ہے، آپ کھا سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے، لمٹ میں. اگر کوئی شخص 2 پراٹھے کھا رہا ہے تو وہ 2 پراٹھے کھا کے تو اس نے معدہ بھر لیا، تو معدے کو تو نہیں بھرنا. تو اس لیے تھوڑے سی آپ نے بھوک رکھ کے چھوڑنا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ ہائی کیلری ڈائٹ کھانا جو ہے نا، وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، پراٹھے آپ اتنے نہیں کھا سکتے؟ زیادہ نہ کھائیں. اگر آپ نے کھانا ہے تو 1 پراٹھا کھا لیں. لیکن اس میں بھی بندش آ جاتی ہے کہ آپ اپنا چیزیں دیکھیں، آپ کو کہیں ہائی بلڈ پریشر تو نہیں ہے، آپ کو کہیں شوگر تو نہیں ہے. آپ نے اپنی ساتھ وہ جسمانی صحت کو بھی دیکھنا ہے کہ اس لحاظ سے آپ کو کہیں پراٹھا جو ہے وہ منع تو نہیں ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے کھائیں. صحیح، کہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچے.